السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد الحديث الثامن وعن صہیب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان ملك فيما كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه إلى آخر الحديث۔ یہ حدیث جس کے راوی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہیں، یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ یہ حدیث بہت لمبی ہے۔ آج کے درس میں میں صرف مختصراً اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، اور کل کے درس میں انشاءاللہ اس حدیث کے فوائد کو میں ذکر کروں گا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلے، یعنی جس وقت سے تم لوگ گزر رہے ہو، جو یہ زمانہ ہے تمہارا، اس سے پہلے ایک بادشاہ رہتا تھا۔ امام قرطبی کہتے ہیں یہ بادشاہ، امام قرطبی ذکر کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے کہ بادشاہ نجران کا تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر رہتا تھا۔ جب جادوگر بڑا ہو گیا تو جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو چکا، میرے پاس ایک بچے کو بھیج دو تاکہ میں جادو سے سکھا سکوں۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ بچے کا نام عبداللہ بن ثامر تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک بچے کو بھیج دیا۔ بچے کو اس لیے طلب کیا جادوگر نے کیونکہ بچہ جب رہتا ہے، کوئی چیز اسے سکھا دی جائے تو دیر پا رہتا ہے، دیر پا رہتی ہے وہ چیز، وہ جلدی بچہ سیکھ جاتا ہے، بھولتا نہیں۔ جبکہ اگر بڑے آدمی کو کوئی چیز سکھایا جائے تو اولاً تو وہ دیر میں سیکھتا ہے اور جلدی بھول جاتا ہے۔ اس لیے جادوگر نے بچے کو طلب کیا بادشاہ سے، اور بادشاہ نے بچے کو اس کے پاس بھیج دیا۔ بچہ جانے لگا جادو سیکھنے کے لیے، تو جادوگر جہاں رہتا تھا اسی راستے میں ایک راہب، ایک مولوی، ایک عابد بھی رہتا تھا، تو وہاں پہ بھی لڑکا بیٹھ گیا، اور جب بیٹھا تو اس کی بات کو سنا تو اسے پسند آ گیا۔ چنانچہ بچہ وہاں پہ بھی بیٹھنے لگا، اور جب جادوگر کے پاس وہ گھر سے نکلتا آنے کے لیے، تو راہب کے پاس سے، عالم کے پاس سے جب اس کی گزر ہوتی تو وہاں پہ بیٹھ جاتا تو دیر ہو جاتی۔ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ، جب جادوگر کے پاس آتا تو جادوگر اسے مارتا۔ آپ لوگ غور سے سنیں، یہ قصہ ہے، بہت بہترین قصہ ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اسے۔ چنانچہ اس کا آنا جانا لگ گیا، بچے کا آنا جانا بادشاہ کے جادوگر کے پاس لگ گیا، اور راستے میں راہب کا جو عالم یا عابد تھا اس کے پاس بھی وہ بیٹھنے لگا۔ ظاہر ہے کہ جب وہاں پہ بیٹھے گا تو جادوگر کے پاس پہنچنے میں لیٹ ہوگی۔ جب وہاں پہ آتا تو جادوگر مارتا اسے کہ کیوں لیٹ کیا، تو بچے نے شکایت کر دی مولوی سے۔ تو اس نے کہا، مولوی نے کہا کہ جب تم جادوگر سے ڈرو تو اس سے کہو مجھے میرے گھر والے نے روک لیا، اور جب تمہیں ڈر ہو گھر والوں سے تو یہ کہہ دو مجھے جادوگر نے روک لیا۔ ایسا ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ راستے میں دیکھا ایک بہت بڑا جانور ہے جس نے لوگوں کا آنے جانے کا راستہ بند کر رکھا ہے۔ یہاں پر بچے نے سوچا کہ آج میں آزماؤں گا، آیا راہب اچھا ہے، راہب افضل ہے یا جادوگر افضل ہے۔ چنانچہ اس بچے نے ایک پتھر کو لیا اور کہا، اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ حتی یمضی الناس۔ کہا، اٹھایا پتھر کو بچے نے اور کہا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جادوگر کے معاملے سے تو اس جانور کو تو قتل کر دے، یہاں تک کہ لوگ آنے جانے لگے۔ اور یہ کہہ کر کے پتھر کو مارا، جانور مر گیا اور لوگ آنے جانے لگے۔ فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ،
تو وہ راہب کے پاس آیا اور خبر دیا کہ ایسا ایسا ہوا۔ فقال له الراہب، تو جادوگر نے کہا اے بنیا، اے بیٹے، انت اليوم افضل منی قد بلغ من امرک ما ارى، کہا اے بیٹے آج تم مجھ سے افضل ہو، تمہارا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں، لہذا وانک ستبتلی، بے شک تم آزمائے جاؤ گے، یعنی قریب تمہاری آزمائش ہوگی۔ دیکھا کہ یہ مشہور ہو جائے گا بچہ۔ عالم نے کہا کہ جب ایک جانور نے ایک لوگوں کو روک رکھا تھا، موذی جانور تھا، روک رکھا ہے، اور اس نے مارا پتھر، مر گیا، لوگ آنے جانے لگے، ظاہر ہے یہ مشہور ہو جائے گا، دشمن ہو جائیں گے پیدا اس کے۔ کہا تم آزمائے جاؤ گے، لیکن آگے کہا اس عالم نے فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، اگر تمہیں آزمایا جائے، تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے، تکلیفیں دی جائیں، تو تم مجھے مت خبر کرنا۔ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسُ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، اور بچہ اب گونگے کو اور برس والی بیماری کو اور تمام بیماریوں کو وہ ٹھیک کرنے لگا، مشہور ہو گیا بچہ، کوئی بھی بیماری کسی کو ہوتی وہ ٹھیک کرنے لگا۔ فسمع جلیس للملک کان قد عمی، تو اس نے تو بادشاہ کا ایک جانشین تھا، بادشاہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا ایک شخص، وہ اندھا تھا، اس تک یہ خبر پہنچ گئی کہ ایک بچہ ہے جس نے ایک پتھر مارا، ایک جانور مر گیا، اور یہ بچہ ہر بیماری کا علاج کرنے لگا، یعنی بچہ یہ چھو دیتا ہے کسی کو تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کو خبر لگ گئی جو کہ اندھا تھا، یہ بہت زیادہ ہدیہ لے کر کے آیا بچے کے پاس اور کہا یہ ہدیہ میں نے تمہارے لیے یہاں پہ اکٹھا کیا ہے، اگر تم مجھے شفا دے دو۔ فقالا، دیکھیے بچہ کیا کہتا ہے، انی لا اشفی احدا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا۔ دیکھیے یہاں پہ بچے نے بچے کو گھمنڈ نہیں آیا، غرور نہیں آیا، تکبر نہیں کیا، بلکہ سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ میری طاقت میں کچھ نہیں، یہ اللہ کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ بچے نے کہا انما یشفی اللہ تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی شفا دیتا ہے۔ آگے بچہ کہتا ہے فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ تَعَالَى دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ، اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں شفا دے دے گا۔ چنانچہ فَآمَنَ بِاللَّهِ تَعَالَى، چنانچہ یہ بچہ جو اندھا تھا اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یہ بچہ دعا کرتا ہے، وہ اسے اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، بادشاہ کے پاس وہ آتا ہے اور بادشاہ کے پاس بیٹھتا ہے جیسا کہ پہلے بیٹھتا تھا۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کس نے تمہاری بینائی لوٹا دی؟ تم تو اندھے تھے، کل تک اندھے تھے، آج کیسے بینا والے ہو گئے، آنکھیں میں روشنی آ گئی؟ کہا کہ ربی، میرے رب نے میری بینائی لوٹا دی ہے۔ بادشاہ نے کہا اولک رب غیری، کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس شخص نے کہا ربی و ربک اللہ، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، تم میرے رب نہیں ہو یا کسی کے رب نہیں ہو، بلکہ میرا اور تمہارا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فأخذہ فلم یزل یعذبہ حتی دل علی الغلام، اس نے بادشاہ نے اسے پکڑا اور برابر اسے عذاب دیتا رہا یہاں تک کہ بچے کے بارے میں بتا دیا، کس بچے نے ٹھیک کیا ہے مجھے؟ بچے کو بلایا جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے اے بنیا قد بلغ من سحرک ما تبرئ الاکمح والابرص وتفعل، کہ بچہ تمہارے جادو کا معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ تم اندھوں کو، برس والوں کو، گونگوں کو ٹھیک کر رہے ہو سب کو تم۔ بچہ کہتا ہے انی لا اشفی احدا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، انما یشفی اللہ تعالی، اللہ تعالی شفا دیتا ہے۔ فاخذہ فلم یزل یعذبہ حتی دل علی الراہب، بادشاہ نے پکڑا اور عذاب دیتا رہا یہاں تک کہ راہب کے بارے میں اس بچے نے بتا دیا، جبکہ راہب نے منع کیا تھا نہیں بتانا، لیکن عذاب دیتا رہا، اتنا عذاب دیا کہ اسے بتانے پر مجبور ہونا پڑا۔ راہب کو بلایا جاتا ہے، عالم کو بلایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ تو، کہتا ہے بادشاہ لوٹ جا اپنے، ارجع عن دینک، لوٹ جا اپنے دین سے۔ راہب انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایک آری منگائی جاتی ہے اور سر پر رکھ کر کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا ہے اسے، لیکن اس کا ایمان کمزور نہیں پڑتا، وہ اپنے ایمان سے ڈگمگاتا نہیں، متزلزل نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو 2 ٹکڑے میں ہونا منظور کر لیا،
لیکن اپنے دین سے، اللہ کے دین سے وہ پھرا نہیں۔ پھر اس کو دو ٹکڑے کر دیا گیا راہب کو۔ تو بادشاہ کا جو ہم نشین تھا، جانشین تھا، جو بیٹھتا تھا، جو اندھا تھا، اس کو بلایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے ارجع عن دینک، لوٹ جا اپنے دین سے۔ وہ بھی انکار کر دیتا ہے۔ پھر اس کو بھی ویسے ہی کاٹا جاتا ہے، ویسے ہی چیرا جاتا ہے جیسا کہ راہب کو چیر دیا گیا۔ پھر غلام کو بلایا جاتا ہے، غلام سے کہتا ہے بادشاہ تم اپنے دین سے لوٹ جاؤ۔ اس نے بھی، بچے نے بھی اپنے دین سے پھرنے سے انکار کر دیا، نہیں بات مانی، اپنے دین پر وہ قائم رہا۔ ان کا ایمانی قوت اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنے یہ سارے دو لوگوں کو چیر دیا گیا سامنے، اس کے باوجود یہ بچہ نہیں مانا بادشاہ کی بات کو، بلکہ اپنے دین پر قائم رہا۔ کل انشاءاللہ حدیث کا باقی ترجمہ ہم بیان کریں گے۔ دعا ہے بار الہ ہمیں بھی ایسا پختہ ایمان والا بنائے، ہمیں بھی توحید پر قائم رہنے والا بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔